اس نے کہا اچھا مفتی یار ٹیلنٹ اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے، تو وہ ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتا چاہتا تھا مجھے بڑی بار کہہ چکا تھا کہ تم کیا سول سروس کا، تم کیا کرو گے، تم ٹی وی میں نوکری کر لو، میں تمہیں نوکری دیتا ہوں، تم سینئر پروڈیوسر ہو جاؤ گے، تم کل کو ٹی وی کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر لگا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنی نوکری۔ کہتا اچھا پھر ایسے کرو، ایک پائلٹ شو کر لو مجھے یہیں پر اسٹوڈیو میں، وہ پائلٹ مجھے کر کے دکھاؤ، اگر وہ اچھا ہوا تو میں تمہیں اجازت دے دوں۔ میں نے پائلٹ شو کیا، ملنگی، وہ جو آپ کو پتا ہے نا، وہ جتنے بھی وہ آپ کے شیدی جو ڈانس کرنے والے، کمال کے ڈانس کرنے والے، وہ ڈاڈا اور بڑے، اور اس کو بھی لے گیا چارلی ملنگ اینڈ پارٹی، اور فقیر غفور اینڈ الن فقیر، اور خمیسو خان، اور میں کہتا ہوں جی نام لیں، کون سا بندہ ہے جس کو میں نہیں لایا؟ میرے اندازے میں تو یہ پاکستان کے کریم تھی، ان کو کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا ملک میں، یہ اپنے اپنے علاقے میں، بلاول بیلجیم علاقے میں جانتا جاتا، نیشنلی ان کو لیول پہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے وہ شو کر دیا، ریکارڈ ہو گیا۔ اسلم اظہر نے کہا جی جنرل مینیجر کانفرنس بلاؤ، سارے آ گئے، سارے جنرل مینیجر، میں آغا ناصر، یہ وہ، کس کس کا نام لوں میں، نثار فلانا، بہت بڑے بڑے جو نام ہیں ٹی وی کے، وہ بیٹھ گیا، کوئی 8 10 12، نعیم طاہر، یہ بھی پرنسپل تھا اس وقت۔ شو میرا چلایا گیا، کین یو بلیو اٹ واز ریجیکٹڈ؟ انہوں نے کہا سر یہ ٹی وی بہت معزز قسم کا، بہت پائے کا میڈیا ہے، اور یہ سر رف ریف یہ کیا ہے، یہ فقیر شکیر ہے، یہ مفتی صاحب کن کو لے آئے ہیں؟ نہیں سر نہیں، ناٹ فٹ فار ٹیلی کاسٹ۔ سرٹیفکیٹ لگا کے میری ٹیپ جو ہے وہ پریزنٹیشن کنٹرولر کے کمرے میں یوں رکھ دی گئی۔ اب دیکھیں گا اللہ میاں بھی ہے نا اوپر، وہ تو اللہ میاں تو اب کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ میاں تو ایک بندے کو پورا انگریز بنا کے، انگریزی تعلیم دے کے، پھر اس کو پاکستانی بنا کے، پھر وہ چیکوسلواکیہ سے اس کے دل میں ارمان ڈال کے لایا کہ میں نے لوگوں سے کام کرنا ہے۔ اب وہ اتنی جلدی ہار کیسے مان لے؟ وہ بڑی کچھ نہیں سر۔ اس زمانے میں ٹی وی کے جو پروگرام پنڈی سے ہوتے تھے نیٹ ورک پہ، وہ 3/4 باہر کے پروگرام چلتے تھے، لوسی شو، ڈینس دا مینس، فلانا، صرف خبریں لوکل ہوتی تھی، یا یہ ضیاء محی الدین شو ہوتا تھا۔ ایک دن ہوا کیا، اللہ میاں کی شان دیکھیں، ایک دن ہوا کہ ڈینس دا مینس آیا نہیں وقت پہ، جہاز لیٹ ہو گیا، جہاز نے پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا، جہاز نہیں آیا، لیٹ ہو گیا۔ ڈینس دا مینس وہ پریزنٹیشن کنٹرولر تھا، بڑا سا نام تھا اس کا، مشہور آدمی، اس کو مصیبت پڑ گئی۔ 7:30 بجے پرائم ٹائم پروگرام نہیں، اس نے فون کیا نثار محمد کو، پتہ نہیں، انہوں نے کہا جی جی ایم کو، ایم ڈی کو تو پتہ ہی نہ چلے نا، یہ تو بڑی کرکری ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا، اسلم اظہر تو بڑی برا کرے گا۔ اس نے نثار کو فون کیا، پروگرام مینیجر کو۔ نثار نے کہا یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، تم دیکھو کوئی پروگرام پڑا ہے وہاں؟ انہوں نے کہا سر یہ ایک پروگرام پڑا ہے، اس پہ لکھا ہے لوک تماشا۔ انہوں نے کہا لگا ہے یار، وہی میرا پروگرام جو ریجیکٹ، وہ لگایا گیا۔ جب وہ پروگرام لگا تو ٹی وی کو تو پتہ نہیں کہاں سے کھاتا آ گئے، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، بلوچستان، ہاں جی، وہ پتہ نہیں کدھر سے کھاتا ہے، سندھ سے۔ انہوں نے کہا جناب پہلی بار
ہم کو احساس ہوا ہے کہ یہ ٹی وی ہمارا بھی ہے، یہ کدھر، یہ ہمیں یہ ہمیں پھر دکھائیں یہ فلم. اس میں الدن فقیر تھا، اس میں بڑے لوگ تو مر گئے اب سارے کے سارے. دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ لوک ورثہ. ہم تو اس کے ویور تھے. وہ جو خاتون عبیدہ بیگ کی جو سلمہ نا، ہاں سلمہ وہیں کراچی ہوتی ہے. تو مقصد ہے کہ لوگ تماشا، اس پہلے پروگرام میں بھی وہ تھی آپ کے ساتھ؟ پہلے پروگرام تھی نا. اچھا اچھا. ہاں وہ تھی میرے. اس کے پروڈیوسر بھی آپ تھے، سب کچھ آپ تھے؟ کوئی میں آؤٹ سائڈ پروڈیوسر تھا. ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ پروڈیوسر. کیمرہ سوئچنگ کرتا تھا ایک بنگالی، انہوں نے دیا ہوا تھا، لیکن اس کو سارا ایک ایک چیز میں بتاتا تھا اسے، اور بندے بھی میں لاتا. بڑا مشکل شو تھا. اس کی وجہ تھی کہ سارے آرٹسٹ آنے ہوتے تھے دور دور سے. پہلے تو ان کو لے کے آنا، ان کے ٹی اے ڈی اے یہ وہ فلاں ساری چیزیں اسکاؤٹ کرنا پڑتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ کئی بار میں سٹیج پہ ہوتا تھا تو مجھے پرچی آتی تھی نیچے سے کہ جناب کوئٹہ سے جہاز لیٹ ہو گیا ہے، مرید بلیدی نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ کیجیے. اب کیا کریں؟ تو بڑی حاضر دماغی سے کام کرنا ہوتا تھا. لیکن وہ شو ہٹ ہو گیا. کتنے سال چلا؟ 9 سال. ایوری ویک، ہر ہفتے. سر بڑا مشکل کام ہے، ہر ہفتے ایک گھنٹے کا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں سب سے پرائم چیز یہی تھی؟ نہیں، دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. تو جب یہ لوگ تماشا مشہور ہو گیا تو اب میں اپنا وہی پروجیکٹ جو تھا لوک ورثہ بنانے والا، اب جب میں لے کے جاتا تھا تو اگلا بندہ تو کھڑا ہو جاتا تھا. یہ وہی لوک ورثے والا ہے. حفیظ پیرزادہ کے کمرے میں گیا اور یہ کاغذ لے کے، تو اس نے تو مجھے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا. اوہ لوگ سے مفتی آ گیا. میں شناخت ہو گئی نا. میں تو سڑک میں، میں حج کرنے، میں نے چھوڑا کیوں، میں عمرہ کرنے گیا تو نبی کریم کے دربار میں لوگ تماشے کا نعرہ لگ گیا. اوہ لوگ تماشا آ گیا، اوہ لوگ تماشا، اوہ لوگ تماشا آ گیا. اس دن میں نے کہا یار یہ میں نے کام چھوڑ دینا. خیر یہ بات دوسری ہے. لیکن وہی عبدالحفیظ پیرزادہ is a brilliant minister and a great Sindhi. I swear on God. Personally I think عبدالحفیظ پیرزادہ was Prime Minister material. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ جس کسی نے بھی ان کے خلاف سازش کی اور ساروں کو پکڑ کے اڑا دیا. وہ they were a very good team. کوئی بات نہیں، اگر بھٹو نہیں تھا تو بھٹو کے کئی ساتھی بڑے کمپٹنٹ تھے. ان میں حفیظ پیرزادہ was one, and حفیظ پیرزادہ and عیسانی UAG عیسانی, they made a brilliant team. اور میرے اندازے میں جتنا سندھ کو ان دونوں نے سرو کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. چونکہ دیکھیں ہم تو ثقافتی طور پہ سرو کرتے ہیں، ان لوگوں نے چن چن کے سندھیوں کو نوکری دی. میں آئی ایم اے وٹنس، اور بہت اچھا کیا. تو آپ کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا اس نے؟ حفیظ پیرزادہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفتی بتاؤ. میں نے کہا سر یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں جگہ جگہ لے کے پھرتا ہوں. آئی وانٹ ٹو میک آل فوک آرٹ اکیڈمی اور لوک ورثہ، جس کو میں لوک ورثہ تو بعد میں نام ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشنل ہیریٹیج، میں یہ بنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نو ایشو. اس نے کہا تم فیض کے پاس چلے جاؤ، میں کہہ دیتا ہوں. میں فیض صاحب کے دفتر چلے گیا، اور فیض صاحب مجھے ممتاز مفتی کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت پہچانتے تھے. ان کو فون بھی آ گیا تھا اوپر سے حفیظ پیرزادہ کا. تو فیض صاحب نے کہا، میں نے جا کے فیض صاحب کو کہا جاتے ہی، اب تو میری سٹینڈنگ ہو گئی نا، ورنہ تو میرے پیر ہی نہیں تھے. تو لوگ تماشے نے مجھے ایک سٹینڈنگ دے دی. میں نے جا کے فیض صاحب سے شکایت کر دی جاتے ہی. میں نے کہا فیض صاحب مجھے آپ سے بڑی شکایت. فیض صاحب نے کہا یہ اچھا نوکری لینے آیا بندہ. کہتا کیوں بھائی؟ فیض صاحب اپنے طریقے سے بات کر، سگریٹ پیتے رہتے تھے. کیوں بھائی؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے، دیکھیں کراچی آرٹ کونسل آپ نے بنائی،
الحمرا آرٹ کاؤنسل آپ نے بنائی, اب یہ PNCA پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس آپ نے بنائی. آپ نے ان کاؤنسلز میں ہر محکمہ بنایا. آپ نے موسیقی کا بنایا, پرفارمنگ آرٹ کا بنایا, یہاں تو آپ نے فلم کا بھی محکمہ بنا لیا ہے, سب کچھ بنایا. ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں ہر بار, پیسہ مگر وہ کیا؟ میں نے کہا سر وہ فولکلور. فیض صاحب کہتے ہیں او بھائی وہ کرے گا کون؟ میں کہا سر میں کروں گا. میں نے اپنا پروجیکٹ ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا سر یہ کریں, میں آپ کو یونیسکو سے گرانٹ بھی لے دوں گا, یہ فلاں جگہ میں نے بڑا کام, میں تو ہر وقت اسی پہ. انہوں نے کہا اچھا تو کل سے آ جاؤ, پیسے کتنے لوگے؟ میں کہا سر بات یہ ہے, میں اس زمانے میں 450 ہوتی تھی جونیئر کلاس 1, 750 ہوتی تھی سینئر کلاس 1. میں نے کہا سر بات یہ ہے, میں 1000 روپیہ لیتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں, اب مجھے 1200 دے دیں, میری شادی ہونے والی ہے, 200 اوپر دے دیں. صاحب کسٹمر کے معاملے میں کوئی پھنسی نہیں تھی. انہوں نے کہا وہ اس کو بلایا نہ, بولا ان کا ایک پیٹ وہ تھا اکاؤنٹنٹ, او بھائی ان کے نام. تو میں فولکلور ریسرچ سینٹر بنا کے اور PNCA کے اندر ہی علیحدہ بلڈنگ میں بیٹھ گیا. اچھا پیسے نہیں تھے, بجٹ نہیں تھا, مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا, تو میں ٹی وی کا پروگرام ادھر سے کرتا تھا ہفتے سارے فنکار لوگ فولکلور ریسرچ سینٹر میں لے آتا, ان کی ریکارڈنگ پہلے ادھر کرتا تھا مفت. تو میری تو 3-4 مہینے میں اتنی بڑی آرکائیو بن گئی میرے پاس. دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ فولکلور ریسرچ سینٹر. اس کے بعد فیض صاحب کو ڈسمس کر دیا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے, چونکہ وہ لینن ایوارڈ تھا, کمیونزم, وہ امریکہ ان کے پیچھے تھا پڑا ہوا کہ بھئی آپ نے یہ کمیونسٹ بندہ رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض صاحب تھے کمیونسٹ, اور وہ پروموٹ کرتے تھے لیفٹ ونگرز کو. میرے ہی دفتر میں انہوں نے بہت سے بھر دیے تھے جو بعد میں میرے لیے بڑی مصیبت بنے رہے. لیکن اینی ہاؤ فیض صاحب بہت اچھے, بہت کھلے دل کے, ایک قدردان آدمی تھے. ایسا باحثیت انسان کے بڑے آدمی تھے. شاعر تو بڑے تھے ہی, لیکن انسان بھی بہت بڑے تھے. تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا. تو ادھر جو میرا ہی ایک ایگزیکٹو, سینئر ایگزیکٹو تھا میرے ساتھ, ہم برابر کے تھے, اس کی فرانسیسی بیوی تھی. اب وہ رخصت ہو گیا, میں اس کا کیا نام لوں, نام تو لے لیں, خالد سعید بٹ. اس کو لگا دیا گیا DG PNCA. اب وہ کہے کہ تم میرے نیچے ہو, میں کہوں میں نہیں مانتا میں تیرے نیچے ہوں, تو میرے برابر تھا. میرا تو فولکلور ریسرچ سینٹر ایک علیحدہ دفتر ہے, اس کی تو میں نے شرط رکھی تھی فیض صاحب کے ساتھ کہ یہ سیپریٹ ونگ ہوگا, اس کا کام ہی علیحدہ ہوگا. وہ کہ نہیں تم میرے انگوٹھے کے نیچے آؤ. آپ کو پتہ ہے نا دفتروں میں جو, اسے میرے بالکل ہی گرانٹ بند کر دیا. 500 روپیہ وہ مجھے دیتا تھا مہینے کا, 500 روپیہ پروگرامنگ کے لیے. اب اس میں ہو سکتی پروگرام. نتیجہ یہ ہے, لیکن میں تو باز نہیں آیا, میں تو ادھر ادھر, میں گیا اسلم اظہر کے پاس. پھر اسلم اظہر میرا بڑا قدردان ہو چکا تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ لوگ تماشا کیا تھا نا, اب ایک اور کام کرتے. کہتا کیا؟ میں نے کہا لوک میلہ. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر اسلام آباد کلب میں کریں گے, آرٹیزن آئیں گے, آرٹیزن ایٹ ورک ہوگا, ڈانسز آف پاکستان ہوں گے, سارے پاکستان کے فوک ڈانس ہوں گے, سٹالز لگیں گے, اور مقامی کھانے ہوں گے, اور کیا رنگدار میلہ ہوگا, پیسے دے دے بجائے.
اس نے کہا مفتی کتنے پیسے؟ میں نے کہا یار 75,000 روپیہ دے رہا ہوں. 75,000 روپیز. اس نے مجھے 75,000 روپیز دیا. میں نے پہلا لوک میلہ لگایا. تو دیکھیں نا جی, لوک ورثہ بنایا, پھر لوگ تماشا کیا, پہلے لوگ تماشا کیا, پھر لوگ ورثہ بنایا, پھر لوگ میلہ ایز این انسٹیٹیوشن, ابھی بھی چل رہی ہے لوک میلہ. تو لوک میلہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, سارا شہر کیا نیٹ ورک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. تو خالد سعید بٹ جو تھا, اس کے تو سینے کے اوپر نا, کیونکہ وہ تو مجھے 500 دیتا تھا, اس نے کہا یار یہ 500 روپے لے کے یہ کیا کر گیا, یہ تو سارا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے, یہ لوگ میلہ اس نے سجا اور ناچ گانے کرا رہا ہے. تو اس نے جا کے حفیظ پیرزادہ کو لگائی شکایت. اس نے کہا سر یہ مفتی جو ہے اس کو باز رکھے, اگر آپ اس کو نہیں رکھتے تو ورنہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حفیظ نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھو یہ تو پرفارمنگ آرٹس کر رہا ہے, یہ تو میرا کام ہے, یہ تو ناچ گانا کرا رہا ہے, ادھر سارے ڈانس گروپ آئے ہوئے ہیں, ادھر فلانا ہو رہا ہے, ادھر فوک ڈانسز ہو رہے ہیں, تو یہ تو اس کو بند کریں آپ. حفیظ پہ میلے کے دوران نیشنل نیٹ ورک پہ جا رہا ہے, پی ٹی وی کے ساتھ ہے. مجھے حفیظ پیرزادہ کا فون آیا, مفتی پلیز اسٹاپ دس میلہ ناؤ ایٹ ونس. میں نے فون بند کر دیا, میں نے میلہ روکا نہیں, میلہ چلتا رہا. اگلا دن ہوا تو میں پہنچ گیا حفیظ پیرزادہ کے دفتر میں, میلہ چل رہا ہے, میلہ تو 8 دن کا تھا. تو حفیظ بڑا مجھ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا جناب یہ میرا استعفا ہے, اگر آپ یہ میلہ بند کرتے ہیں تو پھر میرا کام کیا ہے؟ 500 روپے آپ مجھے دیتے, میں نے آپ سے پیسے بھی نہیں لیے, میں نے ٹی وی سے پیسے لے کے اتنا بڑا میلہ لگا دیا, نیٹ ورک پہ جا رہا ہے, آپ کی شعبہ بن رہی ہے نا, آپ کی منسٹری کا نام ہے, میں نے اپنا نام تو نہیں لگایا. اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے, if I can't do this then what am I doing here? Here is my resignation. جو ہی حفیظ نے میری ریزگنیشن دیکھی وہ تو فوراً بدل گیا. انہوں نے کہا نو 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 نو, اٹھ کے آ گیا, نہیں مجھے پکڑ لیا, نو 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 آئی ڈنٹ مین دس, نو نو. تو واٹ ڈو یو وانٹ؟ میں نے کہا سر آپ یہ میلہ ختم ہو, آپ میرے دفتر تشریف لائیں, سارے ڈپلومیٹس کو بلائیں, سارے بیوروکریٹس کو بلائیں اور وہاں اناؤنس کریں کہ آج سے میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج ایک علیحدہ دفتر منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت قائم کر دیا. حفیظ پیرزادہ آ گیا, اس نے آ گیا نا لانچ کر دیا, اب اس کے اخباروں میں آ گیا. وہ پی این سی ہے تو میں تو ان کا مجیب الرحمان ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو ایک مجیب دوسرا پیدا ہو گیا جو ہماری ادارہ کا توڑ. تو اس طرح سے یہ ادارہ بنا. اس کے بعد بھی 1974 کی لیٹ 74 میں ادارہ بنا. 83 تک مجھے گرانٹ نہیں ملی, 83 تک پیسہ نہیں ملا. وجہ صرف اتنی سی تھی کہ میں نے ادارے کا انگریزی نام مٹا کے لوک ورثہ مقامی نام رکھ دیا, لوک ورثہ. اب جو میٹنگ ہوتی تھی ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس اس کو چیئر کرتا تھا, اینول پلاننگ میٹنگ کی, بجٹ لکھنے لگتا تھا, وہ نام پڑتا تھا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اتنے کروڑ روپے, ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز اتنے کروڑ روپے, نیشنل ڈپارٹمنٹ آف فلانا اتنے, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹ اتنے کروڑ. اندر لوک ورثہ تو پریشان ہو جاتا, ایک ہی ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا, وہ غلطی ہو گئی. پھر اس کا سیکشن افسر اس کو بتاتا تھا سر یہ سرکار کا ادارہ ہے,
وہ اسکپ کر، صرف اس لیے کہ میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے مقامی نام رکھا. کوئی اس وقت کوئی بندہ نہیں تھا جو مقامی نام رکھے. اب تو فیشن میں ہو گیا. لوک ورثہ بڑے 5 سال میں نے 5-6 سال میں نے بڑی مار کھائی. پھر 1983 میں ایک ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری تھا، وہ پڑھتا میں بھی بیٹھا تھا. جب وہ آیا لوک ورثہ تو اس نے ایک بڑا بدتمیزی سے ایک ریمارک دیا. اس نے کہا جناب یہ محکمہ، یہ کیا محکمہ ہے سر، یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہ لوگ عید وید اکٹھے کرتے ہیں آپ، تو آپ کو تو چیچو کی ملیاں میں ہونا چاہیے. چیچو کی ملیاں کوئی ہے جگہ دیہات. تو مجھے آ گیا غصہ. تو انگریزی اسکول میں پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوا. پاکستان میں انگریزی چلتی ہے. میں نے کھڑے ہو کے اس ایڈیشنل سیکرٹری کی وہ بےعزتی کی انگریزی میں، اس کی آنت پانت اتار کے میں نے رکھ دی. فائدہ یہ ہوا کہ پہلی بار اس نے مجھے بجٹ دے دیا، ڈر کے مارے بجٹ دے دیا اس نے مجھے. پہلی بار مجھے کوئی پتہ نہیں تھوڑے سے پیسے ملے، 1 کروڑ سم تھنگ. تو کاملا چل پڑا. اس کے بعد حمید آخن آ گیا. جب میرا میلہ تھا تو میں نے ایک کام اچھا اور میرے سے ہو گیا. میں ہر صوبے میں گیا، ان کی فائنانس منسٹری کو ملا، اور ہر صوبے میں لوک میلے کے لیے بجٹ علیحدہ رکھوایا. یہ جو سندھ کا ڈپارٹمنٹ آف کلچر ہے، یہ جو ہمارے ابھی میلے میں آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ بجٹ آئٹم ہے جو خرچ کرنا ہے، اور وہ بجٹ میں نے کروایا ہوں. اور ادھر حمید آخن تھا. حمید کے ساتھ ایک اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ بندہ تھا جو بیچارہ چلا گیا، مر گیا، ممتاز مرزا. وہ بھی سندھ کا بڑا دیوانہ تھا. ایک فنکار کو وہ جانتا تھا، ایک فنکار کو سے دوستی تھی اس کی. بس ایک بات تھی کہ شراب بڑی پیتا تھا. لیکن بہرحال تو حمید جو تھا، حمید نے بڑا زبردست ہیلپنگ ہینڈ دیا. چونکہ حمید نے بڑا گرینڈ سندھ شو حمید لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے، میری اس کی ایک محبت کی ایک چھپکلش ہوتی رہتی تھی، لیکن میں حمید آخن کو بہت ویلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حمید آخن نے سندھ کی کلچر کے لیے بہت کام کیا. اللہ اس کو صحت دے اور زندگی دے. اور he deserves a national award for having served the Sindh region culturally. اچھا تو یہ جو آپ کا پیریڈ ہے لوک ورثے والا، یہ کتنے سال پہ محیط ہے اور وہاں کتنے سال آپ نے کام کیا، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے اچیو کیا جو آپ چاہتے تھے یا کچھ خواہشیں رہ گئی؟ نہیں دیکھیں، جب میں ریٹائر ہو گیا، ریٹائر وہیں سے ہوئے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی. میں 2002 میں ریٹائر ہو گیا. اوکے. اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، بس ادارہ تھا، لیکن یہ میوزیم کچھ نہیں تھا. ایک بات کا مجھے علم تھا. ایک تو میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں میوزیم بناؤں. پہلے میں میوزیم بنانے کے خلاف تھا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ میوزیمز میں نہیں جاتے، میلوں میں جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے میلہ لگایا. میلہ بھی میوزیم سے بڑھ کے چیز ہے. لیکن ایونچولی مجھے خیال تھا کہ یہ میلہ ایونچولی اس کا میوزیم بننا پڑے گا، چونکہ یہ مر جائیں گے لوگ، تو میوزیم بنانا پڑے گا. تو میری خواہش بہت تھی میوزیم بنانے کی. پیسہ نہیں تھا. تو ہوا کیا، دیکھیں عجیب و غریب بات ہوگی. یہ میوزیم جو میں نے بنائے ہیں 2، یہ کبھی نہ بنتے اگر اسامہ بن لادن نہ ہوتا. کیا ریلیونس ہے. قسم سے، یہی تو اللہ کی شان دیکھیں آپ. اگر اسامہ بن لادن نہ ہوتا تو یہ میوزیم نہ بنتے کبھی. یہ عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. ہوا یہ
کہ اسامہ بن لادن نے ادھر سارے یورپ کو امریکہ کو چیلنج کر دیا. پاکستان جو ہے بڑی لائم لائٹ میں آ گیا، چونکہ پاکستان مینیج کر رہا تھا افغانستان کو. پاکستان کی مدد کے بغیر تو یہ رشیا نہیں، رشیا کو چھوڑیں، یہ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے تھے. یہ جو طالبان تھے ان کو بھی نہیں. رشیا کی تو کہانی پرانی ہو گئی، تو ضیاء الحق کے زمانے کی تھی. اب آپ آ جائیں اس کے دور میں اپنے مشرف کے ہیں مشرف کے دور میں. تو مشرف کے دور میں ہوا یہ کہ پاکستان پہ اتنا فوکس آ گیا کہ پاکستان میں شٹل ڈپلومیسی شروع ہو گئی. وہ پرائم منسٹر، برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ آیا، وہ پہلے کابل گیا، پھر وہ گھنٹے کے بعد اسلام آباد آ گیا، پھر 2 گھنٹے یہاں گزارے، پھر وہ انڈیا چلا گیا. اس کو شٹل ڈپلومیسی. بندے پہ بندہ امریکی آ رہے ہیں، کوئی ہر بندہ آ رہا ہے، آ کے پاکستان گورنمنٹ سے ڈسکشن ہو رہی ہے. مشرف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنا شروع کر دیا انلائٹنڈ اسلام. انلائٹنڈ، میں تو اسامہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو انلائٹنڈ اسلام ہوں. ٹھیک. تو اسامہ کا خوف اتنا تھا، اس بندے خدا کا بہت خوف تھا. تو مشرف کو نے اپنے آپ کو دکھانا تھا کہ میں تو بڑا ثقافتی بندہ ہوں، اور میں تو ٹیررسٹ نہیں ہوں، اور میں تو ٹیررزم میں انوالو نہیں ہوں، اور میں یہ طالبان کے خلاف ہوں، اور میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا. اور وہ لڑ رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلی مرتبہ اپنے راج میں سارے ثقافتی لوگوں کو بلایا. میرے ریٹائرمنٹ میں پتہ نہیں چند دن تھے، چند یوم تھے، تو سارے سپیرے اس نے اکٹھے کیے. میں بھی چلا گیا. کامران لاشاری تھا، وہ بریگیڈیئر جو میوزیم کا انچارج ہے وہ تھا، PNCA تھا. میں کہتا ہوں جی سارے ثقافت کے جتنے لوگ وہ بھی بیٹھے تھے.